السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر سیالوی. آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک عوامی نوعیت کے ٹاپک کے اوپر بحث کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے ناظرین ایل پی جی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے جو ہے یکمشت 5 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جو 60% قیمتیں جو ہیں پچھلے مہینے کم کی گئی تھیں اس سے استفادہ عوام حاصل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی جو اوگرا کی جانب سے قیمتوں میں کمی کی گئی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور وہ اپنی منمانی نرخ کے اوپر ایل پی جی کو فروخت کرتے رہے مختلف دور دراز کے علاقوں میں. اور بڑے شہروں میں بھی مختلف جو ڈسٹریبیوٹرز تھے وہ من مانی قیمتوں کے اوپر اس کو فروخت کرتے رہے. جو پچھلے مہینے کمی کی گئی تھی اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا، اور ابھی 5 روپے تقریباً 4 روپے کچھ 78 پیسے کچھ جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے 4 روپے 58 پیسے. تو اب یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے 5 روپے تک کا، اب اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ کچھ باؤزر آ چکے ہیں ترکمانستان سے ایل پی جی کے، جو کہ چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچے، اور ایل این جی کے جو نئے باؤزر آئے ہیں ان کو آج پشاور روانہ کیا گیا. اب کچھ نئے جو باؤزر مزید آنے ہیں وہ کچھ دستاویزی مسائل کی وجہ سے پھنسے کھڑے ہیں، تو وہ بھی جلد جاری ہونے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ادارہ شماریات نے ایک بڑی عجیب سی رپورٹ جاری کی ہے. گو کہ یہ جو حقائق ہیں اس کی رپورٹ اس سے کہیں کم ہے، حقائق اس سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ادارہ شماریات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 36.42% تھی، حالانکہ جو مارکیٹ میں اگر پتہ کیا جائے تو یہ 45% سے بھی کہیں آگے ہے مہنگائی کی شرح. اور 1964 کے بعد مہنگائی کی یہ بلند ترین شرح جو ہے وہ گزشتہ مہینے یعنی کہ اپریل میں ریکارڈ کی گئی. اب اس مہنگائی کے سد باب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح سے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے؟ ان تمام تر موضوعات کے اوپر ناظرین بحث کریں گے. اور ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے ایبٹ آباد کا نواحی علاقہ چمہڈ بٹنگی، یہ گاؤں ہے اور یہ علاقہ ہے جی این اے 18 کا اور پی کے 46. یہ علاقہ ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، جہاں سے علی خان جدون ایم این اے منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر، اور قلندر خان لودھی جو ہیں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر. اور تقریباً 10 سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن ایک ایسا بدقسمت علاقہ ہے کہ وہ اس 10 سالہ تبدیلی کے دور میں بھی اس تبدیلی سے آشکار نہیں ہو سکا. اس کے عوام جو ہیں وہ زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے کہ سڑکیں، جیسا کہ پانی، پینے کا صاف پانی اور دیگر سہولیات جو ہیں، بجلی ہوگی، گیس ہوگی، ان سے کوسوں دور ہے، محروم ہے، بالکل ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ سہولیات ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر بات کریں گے. 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے، آپ فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجئے. اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے سینئر اینکر پرسن اور کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے 2 ٹیلی ویژن کیسر خان تنولی. کیسر خان، خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ عمر سیالوی. بڑے دنوں کے بعد ہم اکٹھے ایک پروگرام کر رہے ہیں، کافی وقت گزر گیا، کوئی اس میں کافی وقت تو نہیں گزرا، رمضان میں ہم نے بھرپور نمائندگی کی ہے، بیچ میں تھوڑی بریک آ گئی نا، تو کہتے ہیں ایک دن کا وقفہ بھی جو ہے وہ عید منانی بڑی ضروری تھی. آپ کو پتہ ہے اتنے مشکلات، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، مہنگائی، بے روزگاری، برے حالات، خوشی بنتی تھی اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیسر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ مہنگائی رہی، اپریل کے مہینے میں رمضان شریف بھی تھا اور بڑے سخت حالات تھے، غریب مزدور دہاڑی دار جو ہیں ان کے لیے تو حالات جو ہیں وہ ناقابل سمجھ ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے کسی کو ایکسپلین کر سکیں یا سمجھا سکیں یا بتا سکیں کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں زندگی گزارتے رہے اور انہوں نے عید کن حالات میں گزاری. اور یہ جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے، مجھے یہ بتائیں حکومت یہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، دہاڑی دار طبقے کے لیے آپ نے کہا کہ حالات نہ ان کی یہ سمجھ میں نہیں ہے. انہی کی تو یہ سمجھ میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فیس وہی کرتے ہیں. اور میں یہ
بہت وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں. حالات کو تو وہ سمجھ رہے ہیں. میں وہی اسی کے اوپر میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا, لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو ان الفاظ کا استعمال کیا. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں, وہ لوگ اس چکی میں پس رہے ہیں, وہ لوگ اس وقت سخت ذہنی کوفت کا شکار ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف رخ کریں اور کس طرف اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے. کوئی ان کو آس امید نہیں ہے کسی بھی طرح کی, نہ موجودہ حکومت سے نہ آنے والے دنوں کا ان کو کچھ پتہ ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے. ادھر معاملات دن بدن آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بال اس کورٹ سے اس کورٹ میں, کبھی اس سے اٹھا کے ادھر پھینک دو, کبھی ادھر سے ادھر پھینک دو. لیکن جن کے مسائل کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے یا جن کے لیے یہ ساری جنگیں لڑی جا رہی ہیں, ان کی پرواہ کسی کی نہیں ہے. بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں ساری عوام کی ہیں, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, لیکن معاملات اس سے بہت مختلف ہیں. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس وقت یہ داد و شمار 36 سے 40 پہ چلے جائیں, 40 سے 45 پہ چلے جائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ یہ ہیں 36 ہیں تب بھی بہت برے ہیں, 40 ہیں تب بھی بہت برے ہیں, 45 ہے مہنگائی کی شرح کی بات کر رہا ہوں تب بھی بہت برے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے یا آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس ملک میں, جس ملک کے اندر بھی معاملات اس طرح کے بگڑ جائیں, اب ریلیف انہوں نے فراہم کرنا ہے. ریلیف فراہم کرنے کے لیے مجھے 110% شورٹی ہے اس بات کی کہ کسی کے پاس کوئی پلان نہیں. کوئی پلان نہیں. قیصر صاحب, بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کل یوم مزدور منایا گیا, وزیر اعظم نے بھی بیان دیا کہ جی ہمیں سب سے بڑا مذاق پاکستان کے اندر سب سے بڑا مذاق ہوتا ہے. بالکل. مزدور ڈے کے اوپر آپ دیکھیں کہ مزدور کے علاوہ باقی سارے چھٹی پر ہوتے ہیں, مزدور جو ہے. لیکن اگین ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں. ہمارے موصوف جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں ادراک ہے جی کہ بہت مہنگائی ہے اور مزدور طبقہ پس رہا ہے, ہمیں اس طبقے کو نکالنا ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی بہت بار یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جی مہنگائی ہے, ہم جانتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن کتنی ڈٹھائی کے ساتھ یہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن آگے کوئی خوشی کی خبر نہیں سناتے کہ ہاں یہ 1 مہینے کے لیے مسئلہ ہے, 2 مہینے کے لیے ہے یا 1 سال کے لیے ہے, ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے اس یہ جو ایک حالات چل رہے ہیں. سلیوشن نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہے. 1 مئی سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اور تمام تر میڈیا ہاؤسز کے پاس, جرنلسٹ کے پاس یہ نیوز تھی کہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی ہے جو کہ 4 سے 5 روپے ہے. جس خبر کی آج تردید کی گئی کہ ایسی نہ کوئی سمری آئی تھی, نہ ہی ایسی کوئی سمری قابل غور تھی, اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ تھا. اسحاق ڈار صاحب نے آج ٹویٹر بیان میں اس کی تردید کی گئی. 1 مئی سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر گردش کر رہی تھی اور سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے 5 روپے ابھی پچھلے 15 دن پہلے بڑھائے ہیں, اور اس سے پہلے جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں جس سپیڈ کے ساتھ اوپر گئی ہیں وہ سب کے سامنے, اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس ملک میں بسنے والے میں آپ سب لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں. آپ کو یہ تردید کرنی پڑی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کوشش کی تھی لیکن پاسبل نہیں ہو سکا معاملہ, ہم لوگ کام نہیں کر سکے. آج کل اس ملک کے اندر معاملات ایسے چل رہے ہیں جو کہ پچھلے 4-5 سالوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ہر 15 دن بعد آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سیٹ کرتے ہیں. اس کی وجوہات پتہ کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں, اس سے پہلے معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا. مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یا اگر کوئی تبدیلی ہوتی تو ہم لوگ اس کو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. اب 15 دن پورے ہوتے نہیں, ابھی چند گھنٹے باقی رہتے ہیں تو وزیر خزانہ آ جاتے ہیں جی اب وہ نیا پیٹرول پمپ گرانے والے ہیں. لاہور سے ایک کالر ہیں قیصر صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ پہلے بھی اور بہت اچھا ٹاپک ہے, دیکھیں مہنگائی کم ہونی چاہیے جیسے ہمارے ساتھ بہت دیر خراب ہے. اور ایک اور میں پہلے تو ہم لیکن ایک اور اچھا بہت شکریہ آپ کا. فضل الرحمان نام تھا, فضل الرحمان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی, اور کسی ایسی جگہ پر رہ کر کال کیجئے جہاں پر آپ کی آواز ہمیں ٹھیک آ سکے, سگنل اچھے ہوں, کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی تھی. اچھا قیصر صاحب, مہنگائی ہے, مسائل ہیں, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, ہر کوئی یہ مہنگائی کیوں ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا. میں تھوڑا سا آج ان عناصر کے اوپر بات کرنا چاہوں گا.
ہم نے سب سے پہلے فوکس نہیں کیا کہ ہم اپنی درآمدی جو ہماری استعداد ہے اس کو کم کریں. ہم خام مال جو ہے وہ خود پروڈیوس کریں. ہمیں خام مال پروڈیوس کرنے کے جتنے ہمارے کارخانے تھے گجرانوالہ گجرات وزیر آباد میں یہاں پر, وہ ہم نے سارے بند کر دیے, اور اس کا سارا سرمایہ جو ہے وہ انہوں نے اٹھا کر لگا دیا جی, یا پراپرٹی میں لگا دیا, یا پھر انہوں نے چلو باہر سے پہلے چائنا سے سستا خام مال میسر تھا, چائنا سے میسر تھا, ایران سے میسر تھا, یا ترکی سے آ جاتا تھا, تو سستا خام مال ہمیں مل رہا تھا. لیکن یہ کرونا کے بعد جو ایک ڈالر کا فقدان پیدا ہوا تو ایل سیز بند ہو گئی, سستا خام مال جو ہے پاکستان میں آ نہ سکا, تو اس کی وجہ سے وہ ایک بیچ میں ایک بریک لگ گئی. دوسرا, ہم نے اپنی ساری جو انحصار ہے وہ ہم نے کر لیا ہے جو ہمارا ایندھن ہے جو ہم باہر سے منگواتے ہیں. ایندھن ہماری اپنی تو پروڈکشن بہت کم ہے, ہماری کل ضرورت کی تقریباً کچھ 1% 2% ہم اس کا بنا رہے ہیں. تو وہ ایندھن جب ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور ہماری ٹرانسپورٹ ایندھن کے اوپر ہے, ہمارے بجلی گھر جو ہیں وہ فرنس آئل اور ایندھن کے اوپر ہیں, ہماری جتنی جو جناب بیک اپ انرجی کا ہے وہ ایندھن کے اوپر ہے. ہم نے جو گرین انرجی ریسورسز ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کی ہے. قیصر صاحب آپ کو یاد ہوگا خانے وال سے لاہور تک الیکٹرک ٹرین چلائی گئی تھی, اس منصوبے کو انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا تھا بھٹو کے دور میں, اس منصوبے کو لے کر جانا تھا کوئٹہ سے پشاور تک اور پھر کراچی تک اس کو ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے وہ سروس بھی بند کر دی. اور پاکستان میں ناظرین کوئلے کے اس وقت جو ذخائر موجود ہیں اگلے 50 سال تک 1 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, 1 لاکھ میگا واٹ. اور اس وقت ہماری ضرورت پتہ ہے کتنی ہے؟ 34,000 35,000 36,000 پیک ڈیز میں, جو گرمیوں کے پیک ڈیز ہوتے ہیں 34,000 35,000 میگا واٹ. بتائیے 25,000 سے 27,000 میگا واٹ کے درمیان ہم لوگ گرمیوں میں جون کے اندر ہمیں ضرورت ہے. ہم اپنی انڈسٹری, اچھا ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی ہے قیصر صاحب؟ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنانے کی. یہ تو ہم اگر قیصر صاحب میں تھوڑے سے وہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ اگر ہم انرجی کے معاملات میں خود کفیل ہو جائیں, وہ کیسے ہوں گے کہ ہم اپنے گرین انرجی کی طرف چلا جائیں. ہمارے پاس ونڈ پاور کے بہت بڑے مطلب وہ موجود ہیں, طبعی خد و خال جو ہیں ہمارے ونڈ پاور لگا سکتے ہیں, ہم سولر انرجی کے اوپر جا سکتے ہیں, ہم کوئلے سے انرجی پیدا کر سکتے ہیں 50 سال تک, اس سے ہم ایک لامحدود انرجی کا. اور اس کے اوپر قیصر صاحب آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو بجلی کے اوپر کر سکتے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک جس نے اپنے جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے نا, گڈز ٹرانسپورٹ, اس کے لیے بھی انہوں نے 6 ٹن کی جو گاڑیاں ہیں نا وہ انہوں نے بجلی کی, ابھی انہوں نے وہ ٹرک جو ہیں وہ لانچ کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اور تقریباً 2 سے 3 کروڑ گاڑیاں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بجلی کے اوپر چلنے والی جو ہیں وہ اس وقت دے رہے ہیں. اور بجلی کے اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا, ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, ان کو یہ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سبسڈی دیتے ہیں کہ آپ یہ بجلی کے اوپر چلنے والی گاڑیاں خریدیں, ایندھن کے اوپر ریلائبلٹی جو ہے وہ کم ہو. تو جب یہ پروڈکشن ہماری انرجی لوکل ہوگی قیصر صاحب تو ہم اس کے اوپر جائیں گے. لیکن اس طرف کوئی دھیان دے ہی کیوں نہیں رہا؟ یہ تو بڑا آسان طریقہ تھا. دیکھیں یہ آسان طریقہ نہیں تھا, ہم سے بہت بہتر ذہن موجود ہیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی, لیکن اگر سنجیدگی ہو نا معاملات کے اندر تو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی بات کی, اس ملک کے ایک بڑے سائنسدان سمر مبارک بند صاحب نے بلوچستان کے اندر بہت عرصہ کام کیا, وہاں پر اربوں روپے حکومت پاکستان کے خرچ ہوئے, لیکن نتیجہ 0 نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ 0 نکلا. اب آپ کس سے لیکن انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اٹامک انرجی کے ذریعے وہ پاکستان کے دعوے تو میں بھی بہت کرتا ہوں نا, تو دعوے کرنے سے تو معاملات نہیں, کام کرنے سے بات ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پر وسائل کا استعمال بھی کیا, حکومت پاکستان نے اربوں روپے خرچ بھی کیے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0. تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا. چائنا اس کے لیے ہماری مدد کرنے کو تیار ہے, چائنا اور کچھ ایسے ممالک اور ہیں, لیکن اس کے اندر ہماری فورن ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران قیصر صاحب. دیکھیں ہاں میں وہی کہوں نا, اس کے اندر ہماری فورن پالیسیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہماری راہ میں رکاوٹ
پیدا کرتی ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے اور کہاں پر نہیں جانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ رشیا سے آئل کی بات کریں, رشیا سے آئل آنا شروع ہو گیا تو شاید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ جائے واقع ہو جائے شاید. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس ٹائم جو پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں, وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے اوپر جو کچھ کڑی شرائط ہیں جس کی بدولت ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جن کے اندر وہ آئی ایم ایف کے قرضے ہیں, وہ اور معاملات ہیں کہ ہم نے عوام کو یا اس پسی ہوئی عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی شکل میں سبسڈی نہیں دے سکتے یا نہیں دے, کیونکہ یہی تو ایک سورس ہے جس کے تحت براہ راست ہم لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کر پا رہے ہم لوگ, دنیا میں کمی ہونے کے ہم لوگ نہیں کر پا رہے, ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کوہاٹ سے ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم, کیا نام ہے جی آپ کا؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کوہاٹ سے ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں؟ جی, کوہاٹ سے میر حسین بات کر رہا ہوں. میر حسین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کیا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت مہنگائی ہے, وجہ میرا غربت ہے, ابھی جانا کوئی پیسہ نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, اور مسئلہ گاڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے سر, میر حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا. مسئلہ گڑبڑ, مسئلہ تو گڑبڑ ہے, کس جگہ پہ مسئلہ گڑبڑ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اٹھا لو, مسئلہ گڑبڑ ہے. پارلیمنٹ کو اٹھا لو, مسئلہ گڑبڑ ہے. سینٹ کو اٹھا لو, مسئلہ گڑبڑ ہے. صوبائی حکومتوں کو اٹھا لو, مسئلہ گڑبڑ ہے. ہر جگہ پہ معاملات. پاکستان ریلوے جو ہے, آپ کو یقیناً میں نے بھی وہ ایک آرٹیکل پڑھا, اس میں میں نے دیکھا کہ پی آئی اے, پاکستان ریلوے اور پاکستان اسٹیل مل, یہ تین ایسے ادارے تھے کہ جب کبھی حکومت کو بحرانی کیفیت کا سامنا ہوتا تھا, خزانے میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی تھی, تو یہ تین ادارے حکومت کو سپورٹ کرتے تھے, اس کی بیک بون بنتے تھے. اب یہ تینوں ادارے, ان تینوں اداروں کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. سٹیل مل کے پیچھے تو اور بہت ساری کارستانیاں کار فرما ہیں, لیکن پی آئی اے ہو گیا یا ریلوے ہو گیا, جہاں پر کرپشن ہے, جہاں پر اقربہ پروری ہے, بغیر برتیاں ہیں غیر قانونی, وہیں پر ایندھن بھی ہے کہ ہم نے ان کو ایندھن کے اوپر ریلائبل کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, فرمائیے سر, کیا نام ہے آپ کا؟ جی, میرا نام اختر ہے, ارتباط سے بول رہا ہوں. فرمائیے سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی, یہ سمجھ نہیں آ رہی, ایک دن ایک ریٹ ہوتا ہے چیز کا, دوسرے دن دوسرا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, غریب عوام مر رہی ہیں. یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے انہیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کریں, اداروں پہ جو ہے باتیں کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو کیسر صاحب, ہم جب تک ایندھن کے اوپر ریلائبلٹی کو کم نہیں کریں گے, ہم گرین انرجی کو ہم نہیں بڑھائیں گے. آپ دیکھیں, انڈیا نے, میں پھر اگین سے انڈیا کی مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے. انڈیا نے تقریباً اپنی 20% سروسز جو ہیں ٹرین کی, 63,000 کلومیٹر اس میں ریلوے ٹریک ہے, اور اس نے ابھی اپنی زیادہ تر ٹرینیں جو ہیں وہ بجلی کے اوپر چلا دی ہیں, اور بہت بڑا سرمایہ وہاں سے بچایا جا رہا ہے. یہ بھی ہے نا کہ دنیا کی ہم لوگ اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے دکھاتے ہیں اور اپنی بری بری چیزیں دکھا کے پیش کرتے ہیں. ہمیں ہمارے پاس دیکھیں, انڈیا کے معاملات جہاں پر اور بہت برے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کسی ڈکے چھپے نہیں ہیں, لیکن ہاں وہ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ ایک بڑھتی ہوئی ایک بڑی طاقتور معیشت جو ہے وہ بن رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے پاس معاملات روزگار کے اور اپنے لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں پر غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے. ہم مزید غلطیاں کرنے کی جو ہے نا ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے, اور وہ غلطیاں جنہوں نے کی ہیں ان غلطیوں کے جو کردار ہیں ان کو سزائیں ملنی بڑی ضروری ہیں. جو گزر گئے وہ گزر گئے, جو موجودہ ہیں ان کو سزائیں ملنی بڑی ضروری ہیں. راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ عمر صاحب ہے, میرا نام محمد یاسین ہے, میں پنڈی سے بول رہا ہوں. عمر صاحب سے بات کرنی ہے. جی سر, فرمائیے, فرمائیے سر, فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں, محمد یاسین میرا نام ہے جی. یہ آپ حکومت سے, یہ تو ہماری درخواست ہے کہ یہ فیکٹریاں جو بند پڑی ہیں, ہم لوگ بے روزگار ہیں سب لوگ, یہ چلا دیں. چلو مہنگائی تو یہ کام نہیں کر سکتے,
महंगाई तो काम नहीं कर सकते, लेकिन ये फैक्ट्री जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कारखाने बंद पड़े हैं, लोग बेरोजगार हैं, ये कम से कम उनको ही चला दें। चलो जी बेरोजगार है लोग, जो रोजगार तो कमाएंगे। बड़ी अहम बात है जी आपकी मोहम्मद यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कैसर साहब, आपको पता है कॉटन इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है हमारी। कॉटन की बात ना करें, मैं मैं आपसे अक्सर ये गुफ्तगू करता हूँ और आपको बताता हूँ और हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। हमारी ज़्यादातर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई हैं और उसकी वजूहत ये हैं कि जो बंदा फैक्ट्री लगाता है, जिस बंदे ने काम करना है और उसने बिज़नेस करना है, तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं यहाँ से मुनाफा कमाऊँ। यकीनन कारोबार की पहली शर्त ही है, ठीक है, कि फ़ायदा होगा तो तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तब किसी और को फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगर हालात मुल्क की जैसे आपके सामने हैं, ऐसे चलते रहे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी इस मुल्क की बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ नहीं बनेगी, आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तो कैसे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। आपने कोई जामिया हिकमत अमली बनानी है, आपसे मुराद हुकूमती ज़िम्मेदारों ने, हुकूमती इदारों ने, कि आप कोई ऐसा प्लान दे दें। लेकिन इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसकी राह में रुकावटें बहुत हैं। एक दूसरे की टांग जो खींचने का मामला है ना, उसने इस मुल्क की आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज भी बदकिस्मती यही है कि 4 लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, 4 लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, 6 लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इससे इनके मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, बगैर इसकी कोई आपके पास चारा ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं जी एबटाबाद से एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है हमारे साथ? जी फरमाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? ये आप ये रोजाना टीवी पे पब्लिक फोरम और ये बातें करते हैं, कभी कमिश्नर ऑफिस का आपने चक्कर लगाया है, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाया है? रोज लगते हैं सर जी, रोज चक्कर लगते हैं। बात करना तो 500 कनाल का उन्होंने वो किए, कभी उनसे पूछा है ये 500 कनाल का बंगला जो है वो तुमने एबटाबाद जैसे इलाके में रखा हुआ है, तो इसको आप वो नहीं कर सकते, पब्लिक के लिए नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्या सर? अब ये मेरे भाई का नाम क्या था? ये क्या नाम था? खुरम, एबटाबाद से खुरम साहब जी। खुरम साहब, आप सिर्फ एबटाबाद का जिक्र कर रहे हैं ना, इस मुल्क के जहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर्स के और असिस्टेंट कमिश्नर्स के और बड़े आला अफसरान के दफातर हैं ना, हमसे ज़्यादा शायद इनको कोई लताड़ता हो। उसकी वजूहत ये हैं कि हम इनके आनियाँ, इनकी जानियाँ, इनके ठाठ, इनके एसी वाले कमरे, इनकी गाड़ियाँ, इनके सारे मामलात बहुत करीब से देखते हैं और इनको जानते भी हैं कि इनके मामलात किस तरह से चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अंग्रेज़ ने जो हमें निज़ाम दिया ना, और वो अफसरशाही जो दी, हम लोग उससे निकले ही नहीं, और उसने शायद हमें फंसा के बीसी में रखा कि चंद जो लोग हैं उनको इस चक्कर में लगा दो कि उनको बड़ा बना दो, नीचे वाले जो है ना वो उनका कोई पुरसाने हाल ही ना हो। तो वो जो अफसरी हमें अंग्रेज़ ने दिखाई या सिखाई, वो हमने अपने अंदर से निकाली नहीं आज तक। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये जो CSP अफसरान होते हैं, CSS करके आते हैं, PSP अफसरान होते हैं, ये इनकी जो ठाठ होती है ना, वो कहते हैं हम लोग अफसर आते हैं और अफसर ही जाते हैं, तो वो अवाम में उनका एक डिफरेंट ही, वो उनकी क्लास ही मुख्तलिफ होता है। जिनको जब भी पिघलाओ ये सोना ही रहेंगे। दुरुस्त है कि वो 500 कनाल 200 कनाल के घर हैं, उनसे लो, उनको 2 कमरे का फ्लैट दो यार। मोहम्मद उमर है जी हमारे साथ वजीरिस्तान से कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये महंगाई से बात करना चाहिए। जी फरमाइए सर, फरमाइए। यार इधर वजीरिस्तान में बहुत महंगाई है कि आटा 50 से आता है, इधर तकरीबन 1 करोड़ा आता है 40 किलो। ठीक है, 6-6,5 हजार रुपए में। ओह माय गॉड, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई अभी वज़ीरिस्तान से कॉल की मेरे भाई ने, उन्होंने क्या कहा जी कि वज़ीरिस्तान में बहुत महंगाई है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कोई फ़ोन करके कहे जी कि मैं फ़लानी जगह से बात कर रहा हूँ, इधर बहुत खुशहाली है और कोई महंगाई नहीं। कोई भी नहीं करेगा जी, कहाँ पर होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ने कॉल की 500 कनाल वाले ने,
اب یہ جو 500 کنال کے جو گھر اور یہ معاملات ہیں نا، یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیے ان کو، یہ حکومت کے معاملات ہیں. حکومت اس چیز کے اوپر پالیسی بنائے اور ان کو محدود کرے ان کے جو اختیارات ہیں. یہیں پر اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے یا مینجمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو سی پی او ہاؤس دیکھ لیں, آر پی او ہاؤس دیکھ لیں, آپ ڈی پی او کا دیکھ لیں, ہاؤس دیکھ لیں, تمام جو افسران ہیں جو 16ویں گریڈ سے اوپر کے تمام افسران ہیں ان کے ششکے ہیں بھائی, سیدھی بات ہے, ان کے ششکے ہی ششکے ہیں. کیسر صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کا زیادہ تر سرمایہ جو ہے, زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ کدھر کھپ رہا ہے؟ وہ کھپ رہا ہے سرکاری ملازمین کی پینشنوں میں, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں, سرکاری دفاتر کے پیٹرول میں اور سرکاری دفاتر کے بجلی کے بلوں کی مد میں اور ان کے اللے تللوں کی مد میں. پاکستان کا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ کھپ رہا ہے اسی طرح سے, اور کچھ پھر دفاع کے لیے بجٹ, اور باقی جو بچتا ہے نا, کچھ چند قطرے جو بچتا ہے یا چند ارب روپے جو بچتا ہے وہ پھر آپ کی اور میری فلاح بہبود کے لیے ایک سڑک بنا دیتے ہیں, یا جس جگہ پر 10 ہسپتالوں کی ضرورت ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بیسک ہیلتھ یونٹ اوپن کر دیتے ہیں. ایک کالر ہے کیسر صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. راولپنڈی سے ہمارے ساتھ کون صاحب ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد اسلم بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی اسلم صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ملک کو ٹھیکے پر دے دے جی, اللہ نہ کرے جی, یہ حکومت نہیں سنبھال سکتے, نہ کر سکتے ہیں. اس ملک میں پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. ایوب کے دور میں صدارتی نظام تھا, 11 سال چلا تھا, بڑا کامیاب ہوا تھا. پاکستان کی معیشت جو تھی اس نے بھی ترقی کی تھی. اب انہوں نے گندم دیکھنا, گندم کا ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے, میں خود بھی زمیندار ہوں. گندم کا ریٹ 3000 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. عام شہری سب لوگ زمیندار نہیں ہیں, حکومت میں سب زمیندار ہیں, بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ان کو فیصلہ ہے, غریب لوگوں کو کوئی فیصلہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر محمد اسلم صاحب. دیکھیں یہ انہوں نے بات جذبات میں کہی ہے, لیکن یہ بڑی افسوسناک ہے. بڑی افسوسناک ہے جی. اگر کوئی اپنا گھر ٹھیکے کے دینے کی بات کیوں کرے گا سر؟ اور وہ جب تنگ آ جاتا ہے, تنگ, دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ جو سسٹم ہے انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, میں خود اس کے اندر اس بات کی تائید کروں گا کہ یہ فیل ہو چکا ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہا. جو چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہی اس کو ختم کر دو, ٹھیک ہے, اس کے متبادل آپ چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کرو. آپ اپنے معاملات کو دیکھو کہ کہاں پر آپ نے غلطیاں کی ہیں اور کہاں پر آپ سدھار لا سکتے ہو اور کیسے لا سکتے ہو. اور اس کے لیے ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ آپ نے سخت فیصلے اٹھانے ہیں, آپ نے سخت فیصلے لینے ہیں. اس میں چاہے جو بھی آتا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. لاہور سے ہمارے ساتھ فضل الرحمان موجود ہیں, ان کی پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی تو ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم فضل الرحمان صاحب. جی وعلیکم السلام عمر بھائی اور صاحب کو السلام علیکم. فضل الرحمان صاحب آپ کی کال کا پھر سے وہی مسئلہ ہے, آپ ذرا بہت شکریہ فضل بھائی, آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ یا تو پھر آج فضل الرحمان صاحب سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے, بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اور میرا ایک سوال مجھے یاد آ گیا. اس ملاقات میں آپ کے پاس اندرونی کہانی ہے, اس ملاقات میں کیا عوام کے لیے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس وقت اس کو کم کرنے کے لیے بات ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی, وہ ایک بڑی سیریس نوعیت کا. اچھا یہ مہنگائی ہے, عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, بھوک کے مارے بلا رہے ہیں, یہ سیریس ہی نہیں ہے؟ نہیں, مطلب کہنے کہ ان کے لیے جو سیریس ہے نا, جو ان کے گلے کی گھنٹی وہ کہتے ہیں کہ کس کے گلے باندھنی ہے, وہ بڑا معاملہ خراب ہے نا. تو اس کے حوالے سے بڑی ان کی طویل نشست ہوئی ہے, گپ شپ ہوئی ہے. اور اس ٹائم آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لچک دکھانے کی بات کی ہے, لیکن مولانا صاحب نہیں مانے, اپنی بات پہ قائم. مولانا صاحب اڑ گئے ہیں مطلب. اچھا جی, حاجی اصغر صاحب ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سیالی صاحب, جناب سنوری صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میرے خوبصورت سے پروگرام کو دنیا کو محسوس ہونے کی ہمت توفیق طاقت عطا فرمائے. میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ مفلسی, کمزوری اور بے بسی انسان کو دار اسلام سے باہر نکال دیتی ہے. اللہ محفوظ رکھے میرے ملک اور میرے ملک کے جوانوں کو. بہت شکریہ حاجی اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اچھا کیسر صاحب, تو معاملات جو ہیں وہ ابھی کورٹ میں ہیں, کورٹ میں کیسر صاحب ہم چھوٹی کورٹ میں, کبھی بڑی کورٹ میں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ناظرین مزید بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر
ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے جی. آپ نے کہیں جانا, دیکھتے رہیے کیرو ٹیلی ویژن. بریک سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں واپس آنے کے بعد خوش آمدید, اور اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے. کیسر صاحب, آپ نے کہا کہ بال اس وقت سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا سپریم کورٹ کی, میں نے کہا بال کورٹ میں ہے. اچھا, وہ کون سی کورٹ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اچھا, تو وہ کون سی کورٹ ہے؟ وہ آپ کی کورٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہے. مطلب کہ وہ والی بال ہے کہ ادھر سے ادھر پھینک دو, ادھر سے ادھر پھینک دو. اچھا, مطلب عوام کو بس ادھر سے فٹ بال کی طرح ادھر پھینکا جا رہا ہے. یار عوام کو تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, عوام تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, کسی جگہ نہیں ہے. اور عوام کی فلاح و بہبود, عوام کی بہتری, عوام کی خوشحالی تب ہوگی جب انٹرنل اندرونی معاملات جو ہمارے ہیں نا وہ ٹھیک ہوں گے. وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پچھلے ٹھیک, دیکھو اگر مکمل ٹھیک کی بات کروں تو کبھی بھی نہیں رہے, لیکن چلتے 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 کہنا اب وہ سائیکل اس جگہ پہ آ گئی کہ اس کا چین اتر گیا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ چین اترتا تو سائیکل کا چین چڑھا لیتے تھے, اب اس کی چین کے کچھ جو ہے نا پوائنٹس کم ہو گئے ہیں, چین ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب اس کو جوڑنے کی اس کی مرمت کے اوپر کام جاری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی مرمت کب ہوگی, یہ ابھی 2-4-6 مہینے لگیں گے. 2-4-6 مہینے, چلو اس کے اوپر تو لگ جائیں گے کیسر صاحب. لیکن اب اپنے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی جانب, جو کہ ہے جی چمہڈ کا. چمہڈ ہے جی, چمہڈ کا. چمہڈ بٹنگی ایک علاقہ ہے جی ایبٹ آباد کا, جو ایبٹ آباد شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری کے اوپر اور شملہ پہاڑی کے قریب قریبی علاقہ پڑتا ہے. یا یہ حلقہ ہے جی NA18, اور یہاں سے منتخب ہوئے تھے 2018 کے انتخابات میں علی خان جدون, اور جو ہمارے قلندر خان لودھی ہیں وہ یہاں سے جو PK46 ہے صوبائی اسمبلی کا حلقہ, یہاں سے MP کے طور پر منتخب. لودھی صاحب کی اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو تعریف کر دوں, میں تھوڑا ٹاپک ریوائیو کر دوں ناظرین. اچھا, چونکہ 10 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اور ہزارہ ڈویژن میں بھی اسی طرح سے یہاں سے PTI کے جو ارکان ہیں وہ اکثریت سے منتخب ہوتے رہے ہیں. لیکن بڑے دعوے کیے گئے قلندر خان لودھی کی جانب سے بھی اور علی خان جدون کی جانب سے بھی کہ حلقے میں سکول بنوا دیں گے, ہم حلقے میں اسپتال بنوائیں گے, سڑکیں بنائیں گے, گیس پہنچائیں گے, پانی صاف پینے والا جو ہے وہ پہنچائیں گے. لیکن جیسے ہی موصوف منتخب ہوئے تو ایسے غائب ہوئے جیسے وہ محاورہ ہے. اور کیسر صاحب, اب میں بڑھتا ہوں آپ کی قلندر خان لودھی کی, آپ تھوڑی سی تعریف کرنا چاہ رہے تھے. الحاج قلندر خان لودھی صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے کہ عوام کو کیسے بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ حاصل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کنزیکٹیولی پچھلے 5 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آزاد حیثیت سے الیکشن, اب تو یہ جو 18 والا جو انتخاب تھا انہوں نے PTI کی ٹکٹ پہ لڑا, اس سے پہلے جب انہوں نے الیکشن لڑا وہ آزاد حیثیت سے لڑا, اور سیاسی جماعتوں جن کی حکومت صوبے کے اندر ہوتی تھی ان کے ساتھ وہ شمولیت اختیار کرتے رہے. مطلب ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اس حلقے کے اندر. یہ پہلے PK42 ہوتا تھا, اب یہ PK46 ہو گیا, کیونکہ حلقوں کی آپ کو پتہ ہے کچھ ترتیب تبدیل ہوئی تھی. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد سے وہاں پہ اگر ہم لوگ کاموں کی بات کریں تو انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ, الحاج قلندر خان لودھی صاحب نے انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ پانی کے بور کرا کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, جس نے کہا جی ادھر ایک بورنگ کرا دوں گا, ٹھیک ہے, اس پہ لوگ خوش ہیں, تو اس سے زیادہ میرا شاید کوئی کام نہیں ہے. نہ ہسپتال کی ضرورت ہے, نہ سکول کی ضرورت ہے, نہ انفراسٹرکچر کی. یہ آج ہم نے اپنے احوال پاکستان میں بھی ہم نے یہ رپورٹ چلائی ہے, عمران زمان ہمارے نمائندے ہیں ایبٹ آباد سے, ان کی یہ رپورٹ ہم نے چلائی. یہ جو علاقے چمہڈ بٹنگی کے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے کیسر صاحب؟ ان کو تو وہ یہ تو بیچارے وہی پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں
کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ لوگ ووٹ کریں گے اور وہ اس سے پہلے تک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے رہے اور جیتتے رہے, اور اس کے بعد وہ کسی جو موجودہ جو بھی حکمران جماعت ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ الحاق کرتے تھے. اب قصور کس کا یہاں پر ہوا کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنی گئی یا آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک ہی شخص پچھلے 20-22 سال سے ایک حلقے کے اوپر حکمرانی کیسے کر رہا ہے؟ ان کی کارکردگی ویسے کر رہے ہوں گے یا وہ ووٹ آپ سے لینا جانتے ہوں گے, کیسے لینا ہے. بشک میں نے شروع میں کہا نا کہ وہ اس کا مطلب ہے منجے ہوئے, آپ نے کہا سیاستدان ہے, مطلب کہنے کا کہ آپ نے ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے. دوسری طرف اگر ہم لوگ قومی اسمبلی کے حلقے کی بات کریں, علی خان جدون صاحب کی جو کارکردگی 18 سے 3.5 سال جب تک وہ اسمبلی کے ممبر رہے, وہ 0/0 ہے. انہوں نے کخ نہیں کیا, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کی. علی خان جدون کی ہسٹری کیا ہے ویسے پہلے پولیٹیکلی؟ وہ تو پولیٹیکلی تو ان کے والد صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے, وفاقی وزیر رہے, پھر انہی کی فیملی صدر خان جدون صاحب جو ہیں وہ بھی ممبر قومی اسمبلی رہے اسی حلقہ سے. تو وہ ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ خود علی خان جدون کی جو کارکردگی ہے اس حلقے سے وہ بڑی مایوس کن رہی. ٹھیک ہے, انہوں نے شاید وہ, میں تو اکثر یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں, آن ریکارڈ پھر سے یہ بات دہرانے لگا ہوں, ہزارہ ڈویژن کے ممبران اسمبلی وہاں سے گورنرز بھی رہے, وہاں سے چیف منسٹرز بھی رہے, ابھی بھی ہمارے فیڈرل منسٹر موجود ہیں ابھی بھی, لیکن ان کی طاقت, ان کا روب, ان کا دبدبہ جو ہے نا وہ جھاری کس سے پیچھے پیچھے. جھاری کس باؤنڈری ہے ہزارہ ڈویژن کی, جہاں سے ہزارہ شروع ہوتا ہے, جاتے وقت جاؤ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اور واپس بھی آؤ تو ہزارہ جھاری کس پہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس سے آگے ان کی وقت ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے, گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے, ان کی طاقت ہی نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لو, ان کے اندر وہاں کے بڑے منے ہوئے بڑے طاقتور سیاستدان موجود ہیں وہاں سے, لیکن کسی سے پوچھ لو تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسپیکر آپ کے صوبائی اسمبلی کے ابھی بھی موجود ہیں, مشتاق غنی صاحب. ٹھیک ہے جی. الحاج قلندر خان لودھی صاحب وزیر رہے پچھلے دور کے اندر, صوبائی وزیر خوراک بھی رہے ہیں, اور وزیر خوراک بھی رہے, وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے, اور اس کے علاوہ اعظم خان سواتی صاحب فیڈرل منسٹر رہے, سینیٹر ہیں مانسیرہ سے ان کا تعلق ہے. احمد خان صاحب ممبر صوبائی اسمبلی مانسیرہ سے مشیر رہے وزیر اعلیٰ کے. مہتاب خان عباسی صاحب چیف منسٹر رہے. پھر آپ مطلب وزارتیں رہی ہیں, مطلب اعلیٰ عہدے رہے ہمیشہ, لیکن کارکردگی صفر ہے, ہلکے ڈیل کرنا ہی نہیں آتا لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ اٹک سے کالر ہیں جی. السلام علیکم جی, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں حلیمہ طارق اٹک سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے یہ مہنگائی کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے, تو آپ کے آپریٹر نے بتایا کہ وہ ٹاپک تو ختم ہو چکا ہے. آپ بات کریں, آپ بات کریں. ہاں, بس مہنگائی کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. تو یہ کائنڈلی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جو سفید پوش طبقے کے لیے جو ہے نا مددگار ثابت ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی اور اپنا انہوں نے ذکر کیا سفید پوش طبقے کا. سفید تو بالکل آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس صورتحال کے اندر وہی سفید پوش طبقہ متاثر ہوا ہے جو کسی کے پاس نہیں جا سکتا, جو کسی کے سامنے اپنا رونا رو نہیں سکتا, اپنا حال نہیں بتا سکتا, جو اپنے وہ کہتا ہے یار مر جاؤ اس کمرے کے اندر, اب کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں افورڈ نہیں کر پا رہا چیزوں کو, میرے بس سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں, لیکن وہ نہیں جا پا رہا, وہ کچھ کر نہیں پا رہا. ریسورسز جو اس کے ہیں اس کو میکسیمم وہ یوٹیلائز کرتا ہے, اپنی صحت کے اوپر وہ کھیلتا ہے, وہ اپنے آپ کو مزید سختی میں ڈالتا ہے, سختیاں برداشت کرتا ہے کہ شاید میں چیزوں کو میٹ کر سکوں, لیکن اس کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں اور کسی کے پاس جا بھی نہیں پاتا. اچھا قیصر صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اپنے اس حلقے کے عوام کی, آج یہ حلقے کے عوام نکلے, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے نعرے بازی بھی کی, ایم این ایز اور ایم پی ایز کو انہوں نے برا بھلا بھی شاید کہا, اور وہاں پر انہوں نے تنقید بھی شدید کی. اب آپ اس حلقے کا بالخصوص NA18 اور ساتھ میں جو PK46 ہے, اس حلقے کی سیاسی تناظر کے اوپر اگر بات کروں تو آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابٹباد سے کالر ایک ان کو لے لیتے ہیں. میرا یہ صوبائی اسمبلی کا ابھی حلقہ اور قومی اسمبلی کا بھی میرا خود آپ کے گاؤں کا مطلب حلقہ. میرا ٹھیک حلقہ ہے, ہی ہے. ابٹباد سے کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب ہے جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم کیسر صاحب, عمران بات کروں. آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ, سر کافی ماشاءاللہ آپ ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. یہ بھائی بھی کافی اچھی بات کر رہے ہیں عمر صاحب کے, دیکھیں
ہمارے ایبٹ آباد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پراپر کنوے نہیں کی جاتی ہیں جو ہمارے پولیٹیکل قیادت کو یا دوسرے لوگوں کو کرنی چاہیے. ہمارے روڈز کے مسائل ہیں, ہمارے سکولز کے مسائل ہیں, ہمارے گاؤں میں مختلف پانی کے مسائل ہیں. یہ ابھی ایک روڈ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک روڈ تو نہیں, یہ تو بہت سارے روڈز کے پرابلمز جی بالکل, میں اسی پہ آنے والا تھا. انکروچمنٹ کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. ڈرینیج کے آپ دیکھیں, ہمارے سینیٹیشن کا مسئلہ, ایبٹ آباد جیسے شہر میں ہم تو یہاں بڑے ہوئے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پر کبھی فلڈ آ سکتا ہے. تو ہم نے 2 سال پہلے فلڈ بھی دیکھ لیا ہے, بلکہ ہر سال میں مانسیرا روڈ سر اب جب بارش ہوگی آپ فلڈ دیکھیں گے ایبٹ آباد میں. آپ فلڈ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی پلاننگ, کوئی رسپانسبلٹی, یعنی ہمارے شہر میں پولیٹیکل تو کبھی بھی میں تو نہیں سمجھتا, میں چاہے آپ لوگ جو بھی سمجھیں, سیاسی تو ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. یہاں ہمارے جو اے سی صاحبان بیٹھے ہیں, یا جو ہماری ٹی ایم اے ہے, یا جو ہمارا کینٹ بورڈ ہے, یہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ آیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کوئی میں انکروچمنٹ کر رہا ہوں, سپوز میرا روڈ کے سائڈ پہ گھر ہے اور میں روڈ کے اوپر جا رہا ہوں, تو یہ لوگ اس کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو بس وہ گاڑیاں لے کے گھومنا. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا پیغام مل گیا. بنیادی طور پر کیسر صاحب, ایک تو وہ آپ کے سوال کی جانب بھی بڑھوں گا میں, دوسرے نمبر پر یہ جو ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کرتے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود ان کو انتظامیہ ہو گئی. یار ہم کون ہیں؟ ہم یہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں. میں نے بھی آپ سے کیا کہا کہ 500 کنال کے گھر میں رہنے والا ڈپٹی کمشنر, چیف کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان, یہ سب کے ششکے ہوتے ہیں. میرے بھائی نے ایک کالر نے کال کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ یار ان سے گھر لے, او بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی پاورز ہیں, ان کے اختیارات ہیں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی کے خلاف یا کسی کو کہتے ہو بھائی آپ نے کام کیوں نہیں کروایا, انکروچمنٹ آپ کی کہتے چلو اس کو نکالو باہر کمرے سے, یار منصیرہ سے ہمارے ساتھ کمرے سے باہر نکالو. اور یہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بات آتی ہے نا, کہ وہ سیاسی لوگ ان کو مینج کرتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے لگاتے ہیں تاکہ وہ ان کی جو پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ کور ڈال سکیں, ان کو سپورٹ کر سکیں, ان کو فیور کر سکیں, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, یہ جب کوئی ایم این اے بنتا ہے, جب کوئی ایم پی اے بنتا ہے, جب کوئی منسٹر بنتا ہے, چاہے وہ پروونشل ہو چاہے وہ فیڈرل ہو, تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو لا کے تعینات کروں, اپنے جان پہچان والے, اپنے عشیرباد والے لوگ. ٹھیک ہے جی, لگے ہوئے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, اور کام کروانے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. منصیرہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا کیسر صاحب, کام جس نے لگوایا ہے اس کو پتا ہے کہ اب میرا بندہ ہے, اور جو لگا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے اس حلقے کا جو اس علاقے کا جو بڑا ہے, جو فن خان ہے, وہ موجود ہے, تو اس کو کون چھڑے گا؟ وہ عوام کی بات کو کیوں سیریس لے گا یا اس کے اوپر کام کرے گا؟ ٹھیک ہے, پرابلم تو یہاں پر آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صرف اگر اس ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے بات کریں اور جن 2 حلقوں کے حوالے سے بات کروں, NA-18 اور PK-46, یہ 2 حلقے جو ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کا میرا حلقہ ہے. میرا NA-18 کا بھی ہے اور PK-46 کا بھی, ہم لوگ یہاں کے ووٹرز ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے, جس طرح سے سیاست ہوتی ہے, اور جو لوگوں کے مسائل, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک بورنگ کے اوپر پورا علاقہ, پورا گاؤں جو ہے اس کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ ایک بورنگ آپ کو دے دیں گے, یا تھوڑا سا کوئی پیچ آپ کو لگا دیں گے. جیسے ایبٹ آباد کے ہی ساتھ سنگم پر ہم نے اس کے اوپر رمضان شریف میں پروگرام بھی کیا تھا کہ روڈ بنایا جائے گا, روڈ بن گیا لیکن اس کے اندر سیوریج لائن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اب دوبارہ اکھاڑیں گے اس کو نا, پھر اس کے بعد سیوریج کا سسٹم ڈالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بدقسمتی نہیں ہے, بدقسمتی ہے بالکل. جی ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے ایک کالر ہیں جی, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون صاحب ہیں اور آزاد کشمیر کے کس شہر سے ہمارے ساتھ؟ جی علی احمد بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے. اچھا علی احمد صاحب, بہت شکریہ, میرپور سے آپ نے کال کی, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تو مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. وہ تو اسی کا تو رونا ہے جی کہ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. جی مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پیٹرول جو ہے 2 روپیہ اور مہنگا ہو گیا. آپ کرتے کیا ہے؟ جی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ کرتے کیا؟ وہ کام سبھی کرتے ہیں جی. نہیں اچھی بات ہے نا, کام کرتے ہیں. آج کل کام تو آپ کو پتا ہے کہ خوش نصیبوں کو میسر ہے نا, یہ بھی بڑی خوش, تو اچھی بات ہے. چلیں, اکثر لوگوں کو تو کام ہی میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کیسر صاحب, آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اور اس وقت
سنتے تھے کہ آپ نے مجھ سے سیاسی مستقبل کے 25 سال نہیں، پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آگے آئیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنتے تھے، اپنے والد صاحب سے سنتے تھے، دادا جی سے سنتے تھے کہ ایبٹ آباد شہر جو ہے وہ بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا لیوش سٹی ہے، زندگی کی تمام سہولیات وہاں پر میسر ہیں، ہسپتال ہیں وہاں پر، اور وہاں پر اسکول ہیں، کالجز ہیں، اچھا انفراسٹرکچر ہے، خوبصورت وادیاں ہیں وہاں پر۔ یہ ایبٹ آباد وہ والا ایبٹ آباد تو نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا تھا۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد جو چیزیں آج آپ کیپٹل کے اندر دیکھتے ہیں، سکول، ہاسپٹلز، روڈ انفراسٹرکچر اور ساری چیزیں، یہ پارٹیشن سے پہلے وہاں پر موجود تھی اور بہترین موجود تھی، اور وہی سلسلہ آج تک چلتا آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ایبٹ آباد سکولوں کا شہر ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ بیوٹی یہاں پر ہے، اور لوگوں نے کہا جی کہ یہاں پر اسپتال کا نظام، آج بھی آپ کو پتا ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ایبٹ آباد کے اندر ہے وہ پورا گلگت آزاد جموں کشمیر، ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن اس سب کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ آج کا نہیں، یہ بہت پرانے بنے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر وہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ نے نظام دیا تھا نا، اس کو ہم نے خراب کر دیا، ہم اس کے اندر بہتری لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکے، نہ کوئی چیزیں ہم لوگ بنا سکے۔ تو میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ ہزارہ ڈویژن کی ساری قیادت کو، ماضی کی بھی اور ابھی کی بھی، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں۔ مشتاق علی صاحب، سردار محمد یوسف صاحب، یہ بڑے سیاستدانوں کے نام لے رہا ہوں جو بھی وہاں پر اپنے آپ کو کیپٹن صفدر صاحب ہو گئے۔ کیپٹن صفدر سیاستدان نہیں ہے، کیپٹن صفدر نے تو وہاں پر سیاست نہیں کی ہے، کیپٹن صفدر نے تو صرف وہاں سے ایک الیکشن جیتا۔ یہ مجھے لقمہ ملا تھا۔ میں نے آپ کو بڑے سیاستدانوں کو بات کی، مہتاب احمد عباسی صاحب، ایوب خاندان جو ہے ہمارا ترین خاندان، عمر ایوب صاحب، گور ایوب صاحب، یہ وہ سیاسی لوگ ہیں جن کا ادھر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلایا نہیں۔ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں علی پور سے، غازی سے، صابر شاہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں گورنرز بھی رہے، چیف منسٹرز بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، اور بھائی آؤ نا کیپٹل کے اندر لوگوں سے گفتگو کرنا سیکھو۔ ٹھنڈیانی سے کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، نہیں آتی یار۔ وعلیکم السلام، کون ٹھنڈیانی سے کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ فاروق امان بول رہا ہوں جی میں۔ جی فاروق امان صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا بھی ایک روڈ ہے جناب، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اچھا۔ اور سردار مقام اور سردار فرید کا حلقہ ہے۔ NH 46 پہلے تھا، 45 تھا، NH 17 تھا، تو اب جنا سے لے کے کھکریالہ سے چمبیالی موڑ اور 5 کجولٹی بھی ہوئی ہے اس روڈ پہ۔ اور نذیر عباسی صاحب کے پاس ہم لوگ گئے ہیں تو ان کو بتایا ہے، بہرحال آج تک ہمارے پاس صرف اتنا روڈ ہے کہ گاڑی کیری ڈبا آسانی سے نہیں جاتا، 5 کجولٹیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے ڈی سی کو، نہ ہمارے ایس سی کو، نہ ڈپٹی کمشنر کو، کہ یار یہ بجٹ ان لوگوں کو ملتا ہے، یہ کہاں لے کے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فاروق امان صاحب۔ تو میں آپ نے اوپن چیلنج، آپ نے کچھ نام، اوپن چیلنج سے مراد کہ یہ بڑے سیاستدان ہیں، یہ جس اعتبار سے، یہ جس پاور سے، یہ جس جو ان کے پاس پوزیشنز رہی، جس طرح سے استعمال کر سکتے تھے اور اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یا ان کی، اور مجھے ان کی اہلیت پہ بھی شک ہے، ان سب کی۔ ٹھیک ہے۔ شک سے مراد کی کروا نہیں سکے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جھاری کس سے آگے آتے ہیں نا جب، ان کی کوئی سنتے ہی نہیں، ان کی کوئی گھاس نہیں ڈالتا، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، وہ قصور ان کا ہے۔ بہت سارے اس میں سے بڑے بڑے فن خان ہیں جو لوگ ہیں نا، ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ معاملات کرانے، تو ان سے ان کی قابلیت کا اور ان کی پوزیشن کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یا ان کی اپنی وقت کیا ہے۔ تو علاقے کے لوگوں کے اوپر، حلقے کے لوگوں کے اوپر جو ہے آپ زور زبردستی کر لیں، ان کو چھوٹے موٹے کوئی لالی پاپ دے کے آپ ان کو بہلا پھسلا لیں، تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ ضلع کرم سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم، کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ الطاف حسین بات کر رہا ہوں ضلع کرم سے۔ نام بتائیے گا پلیز اپنا۔ اچھا، الطاف حسین۔ الطاف حسین فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید سر، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو سر؟ الحمدللہ۔ سر ہمارا جو کورم کا روڈ ہے تقریباً 75 کلومیٹر ہے، ہمارے گاؤں سے کورم سٹارٹ ہوتے ہیں نا پڑا چنار تک،
اس کا جو روڈ کا حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، تقریباً 10 سال ہو گیا روڈ تباہ برباد ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارا روڈ ہے یہ بارڈر سے نزدیک ہے افغانستان، آمد و رفت افغانستان سے ہے. کیونکہ بڑی گاڑی بھی چلتی ہے نا، کولا وغیرہ لے کے آتے ہیں نا، افغانستان کے ٹرانسپورٹ بھی کل ہے نا، لیکن گاؤں کا جو روڈ ہے نا وہ بھی تباہ و برباد ہے. بالکل. بہت شکریہ. ابھی یہ بس اسی طرح کے چراغ تلے اندھیرے کے مصداق کہ آپ کا وہ بارڈر کے قریب ہیں، وہاں پر مین روڈ بھی ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. کیسر صاحب، روڈ خراب ہیں، پانی میسر نہیں ہے، ساتھ میں سکول نہیں ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے، ادویات نہیں مل رہی ہیں. یہ مسئلہ صرف ایبٹ آباد کا تو نہیں ہے، نہیں پورے پاکستان کا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. سیوریج کا سسٹم صرف ایبٹ آباد کا خراب نہیں ہے. لیکن جب ہم لوگ ایبٹ آباد کی بات کرتے ہیں نا، تو ابھی ایبٹ آباد کے حوالے سے آپ نے کیا کہا کہ ہم لوگ سنتے تھے کہ وہ چیزیں وہاں پر موجود تھی، آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکے. سوال یہ ہے، آپ ان کو اس کے اندر بہتری لانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بجائے آپ نے تباہی پھیر دی. آپ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے وہ شہر اس وقت بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ادھر. آپ کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی وجہ سے اس شہر کو، اس ڈویژن کو بڑا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم. میرپور سے، اچھا منگورا سوات سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جان عالم منگورا سوات سے. سر جان عالم، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت مہربانی سر. آپ دیکھیے سر، یہ ہمارا سیاست اس طرف چلا گیا ہے کہ جب نون کی حکومت آتی ہے تو عمران کہتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والے ہیں، اور جب عمران خان آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے والے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آئے گا وہ بھیک ہی مانگے گا. آپ اگر مشرف صاحب کو کی طرف چلے جائے تو انہوں نے عزیز کو بلایا امریکہ سے اور کہتا تھا کہ یہ ماہر معاشیات ہے. جب وہ آیا تو رات کو بیٹھ گیا اور بہت سے ٹیکس لگائے. صبح اٹھا کہ میں نے اتنے روپے حکومت کو بچا دیے. یہ تو ایک کسان کو لاؤ اور رات کو بٹاؤ اور ٹیکس لگاؤ، بس ماہر معاشیات. ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ، میں 50 سال سے ایک سیاسی پارٹی کا ورکر آ رہا ہوں، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک و قوم کے لیے سوچے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جان عالم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی قیمتی بات کی ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. 50 سال سے کہہ رہے ہیں میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں، 50 سال سے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ 50 سال بعد اگر ایک شخص عدم اعتماد کرتا ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، یا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپس کے اوپر، نہیں، اب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ڈیفینیٹلی، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مراد لیڈرشپ بھی ہوتی ہے نا، لیڈرز ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ نظام سے جو لوگوں کو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی. اٹس مین کہ یہ فارغ ہے سسٹم. تو آپ کو بیک اپ بنانا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایسے تو نہیں چل سکتا نا. تو ہمارے پاس تو ایک اچھا سسٹم موجود ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے ملا تھا، اس کو نافذ کر دیں، اس کے اوپر منوان، اس کو عمل درآمد اس کے اوپر آج سے شروع کر دیں. بڑی دیکھیں، کہتے ہیں نا سچ کے اوپر اور اچھائی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کرنے کو آئے تو کیسر صاحب آج کرنے کو کون آئے؟ آپ کے پاس مسودہ تیار ہے، آپ کے پاس قانون تیار ہے، آپ کے پاس آئین تیار ہے، آپ کے پاس حکمت عملی تیار ہے. آج سے وہ سارا مسودہ لا کر رکھ دیں. یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اس کے اوپر جی آج رات 12 بجے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ نئی قیمتوں کے اوپر آج رات 12 سے عمل ہوگا، آج رات 12 بجے سے عمل ہوگا. کیسر صاحب ودن 7 days کرے گا؟ ہاں جی. تو یہی بات ہے. پھر کیپٹلزم میں آپ سرمایہ اپنا محفوظ کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنا جیبیں بھر رہے ہیں، اور عوام کو آپ الو بنا کر، بے وقوف بنا کر، ٹرک کی بتی کے پیچھے اور رکشے کے پیچھے لگا کر. لیکن کوڑے لگنے والے ہیں، کوڑے لگنے چاہیے. وہ یہ میں نے اپنے پروگرام میں ایک بار بات کہی تھی کہ جرمانے نہ کریں. کیسر صاحب نے آج میری بات کی تائید کر دی. اس دن چلو انہوں نے میری بات کی نفی کی تھی، آج تائید کر دی کہ میں نے کہا تھا کہ جو سڑک کے اوپر کچرا پھینکتا ہے نا
اس کو جرمانہ نہ کریں, جو ٹریفک رول کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جرمانہ نہ کریں, جو چوری کرتا ہے اس کو پکڑ کر اس کی انکوائری شروع نہ کرائیں, جو دھوکہ دیتا ہے اس کو جیل میں نہ بھیجیں. ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ہنٹر دیں, ہنٹر, اور 10 ہنٹر ایک سگنل توڑنے والے کو, 5 ہنٹر ہیلمٹ نہ پہننے والے کو, 5 ہنٹر سیٹ بیلٹ نہ پہننے والے کو, 10 ہنٹر سڑک کے اوپر اور گلی محلے میں گندگی پھیلانے والے کو. ایک ہفتے میں دیکھیں کہ پورا ہنٹر وہ جو جس کے پاس ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے, 1000 ہنٹر اس کے لیے نہیں, 1000 تو برداشت نہیں کر پائے گا نا, کم از کم 100 ہونے چاہیے. چلو بہت شکریہ قیصر صاحب, آپ نے چلو ان کے لیے ایک شفقت بھی کر دی. نہیں, شفقت نہیں کر دی, ایک حقیقت ہے, وہ مطلب برداشت نہیں کر تو پائے. یقین مانیں کہ سسٹم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی سی ہم نے باتیں اپنے ذاتی جذبات کی بھی عکاسی کر دی بیچ میں, اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں, لیکن یہ کیا کریں, ہم بھی انسان ہی ہیں جی. اور کوشش کی کہ ہم جو آج ہماری ذاتی نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ناظرین, یہ ہماری ذاتی نہیں ہے, یہ ہر ایک محب وطن پاکستانی کی خواہش ہے یقیناً. لیکن کچھ لوگوں کو چپ تو رہی ہوگی نا جن کو ہم ہنٹر مارنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے برے لوگوں کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو برے لوگوں کی بات کی اور برے لوگوں کے لیے سزا تو مقرر ہے. ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ آپ سے جی, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان عمر سیالوی اور قیصر تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر پاکستان پائندہ باد.